لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام من بكى على الحسين وجبت له الجنة. عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران سرکار امام حسین علیہ السلام، ہم آپ نماز صبح کے فوراً بعد یہاں جمع ہوئے ہیں اس یتیمہ کا ماتم کرنے کے لیے جو کربلا میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بقائے دین کے سفر میں اپنے ماں بہنوں کے ساتھ وادی کربلا میں تشریف لائی تھیں. تمام 72 اور اہل حرم نے مصائب برداشت کیے، مگر یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے مصائب کی انتہا نہیں ہے. سب سے بڑا مصائب شہزادی سکینہ کا یہ ہے کہ شہزادی سکینہ نے 4 برس کے سن میں یہ سارے مصائب برداشت کیے جو اہل حرم نے برداشت کیے. اور جناب علی اصغر کا امتحان اپنے بابا کی آغوش میں مقتل کربلا میں ختم ہو گیا، مگر جناب سکینہ کا امتحان جو کربلا سے شروع ہو کر شام کے دربار میں ختم ہوا. اور اس بچی نے ہر موقع پر وہ مظالم برداشت کیے ہیں کہ بڑے بڑے سورما ان مظالم کو برداشت نہیں کر سکتے. خیموں میں آگ لگنا اور اس یتیمہ کا گھبرا کے اپنے خیمے سے نکل کے کبھی بابا کو پکارنا اور کبھی چچا کو پکارنا، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ جب خیموں میں آگ لگی، جلتے ہوئے خیمے سے یہ بچی گھبرا کر باہر نکلی اور کبھی زبان سے نکلتا تھا بھیا علی اکبر آج کی بہن کا کرتا جل رہا ہے. کبھی فرات کا رخ کر کے فرمایا دیکھیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تابوت جب برآمد ہوگا تو آپ دور سے بوسہ لیں گے، اس لیے کہ یہ وہ معصومہ ہے جس نے حمید ابن مسلم سے کہا تھا کہ حمید ابن مسلم ہم آل محمد ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا. اور جناب سکینہ نے یہ فرمایا تھا کہ حمید اگر تجھے میرے اوپر ترس آتا ہے تو صرف مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کبھی چچا کو پکارا، کبھی بھیا علی اکبر کو پکارا، اور کبھی مقتل کی طرف نشیب کا رخ کر کے فرمایا بابا یہ وہی سکینہ ہے جسے آپ اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. میں آپ سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں، آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں مولا حسین کی بارگاہ سے آپ کو جزا ملے گی. آپ جانتے ہیں کہ جب جناب سکینہ کا لاشا بیمار کربلا نے اٹھایا ہے تو مردوں میں سید سجاد کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا. الحمدللہ کم سے کم اتنے لوگ تو یہاں پہ جمع ہیں جو شہزادی سکینہ کے تربت کے ساتھ جناب سکینہ کے روضے تک جائیں گے. یہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ مسجد سے نکل کے تربت جناب سکینہ کے روضے تک جائے گی، مگر آپ کو میں کچھ مصائب جناب سکینہ کی یاد دلانا چاہتا ہوں. خیمے میں آگ لگنے کے بعد ایک منظر وہ بھی آیا کہ یہی سکینہ ہے کہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور جناب سکینہ کے کانوں سے گوہر کو اتارنا چاہتا ہے تو آل محمد کی یہ غیرت دار شہزادی ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے ظالم ٹھہر جا، تو مجھے ہاتھ نہ لگا اس لیے کہ تو نامحرم ہے، ہم آل محمد ہے. تو ظالم کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بالیاں چاہیے. تو جناب سکینہ نے فرمایا میں اپنے بندے اپنے ہاتھوں سے اتار کے تجھے دے دیتی ہوں. ظالم ٹھہر گیا. تھوڑی دیر جناب سکینہ نے کوشش کی، سن اتنا کم تھا کہ شہزادی سکینہ اپنے بندوں کو نہ اتار سکی.
تو ظالم نے اتنے زور سے بالیوں کو کھینچا کہ کانوں کی لویں پھٹ گئیں اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ مقتل کی طرف رخ کر کے فرمایا بابا بڑے ارمان سے میرے کانوں میں آپ نے بالیاں پہنائی تھی، ظالم نے اس بے دردی سے چھین لیا کہ میرے کانوں کی لویں پھٹ گئیں۔ بس ایک ایک فقرہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے اس نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں ہماری شہزادی نے مقتل کربلا میں۔ جب جناب علی اکبر کا لاشا لے کے مظلوم کربلا خیمے کے قریب آئے ہیں تو شہزادی سکینہ دوڑ کے بھیا کے جنازے سے لپٹ گئی۔ مظلوم کربلا نے ننھی بچی کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا سکینہ صبر کرو، تو اس ننھی سی شہزادی نے فرمایا بابا وہ بہن کیسے صبر کرے جس کا بھیا مارا جائے اور بابا اکیلا ہو۔ اجرکم اللہ۔ مومنات میں آواز بلند ہو گئی، تھوڑا سا گریہ بلند ہو جائے۔ اس مظلومہ کی شہادت کے دو فقرے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جناب علی اصغر کا ننھا سا جنازہ لے کر حسین آئے تو یہی سکینہ ہے جو خیمے سے باہر آ گئی۔ بابا کیا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے؟ اجرکم اللہ۔ خالی علم لے کے جب حسین مظلوم فرات سے واپس ہوئے ہیں تو علم کے پرہرے سے لپٹنے والی یہی بچی تھی۔ اے چچا اب میں آپ سے پانی کا سوال نہ کروں گی، جزاک اللہ۔ ایک آخری فقرہ اس سلسلے کا کہہ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے جب خالی ذوالجناح مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف آیا تو یہی بچی تھی جو سموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اے ذوالجناح آخر تو نے میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا؟ آج صبح سے جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہی بچی ہے جس نے جب یہ خبر سنی ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا تو اپنے پھوپھی کی چادر کا گوشہ پکڑ کے فرمایا پھوپھی اماں ذوالجناح سے صرف اتنا پوچھ لیجئے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ اجرکم اللہ۔ میں صرف اس لیے یہ فقرے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب یہ جنازہ لے کے یہاں سے آپ چلیں تو ادھر ادھر نہ جائیے گا، دو رویا تربت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے بلند آواز سے، تاکہ چوتھے امام کو پرسہ دے سکیں کہ آقا آپ نے اکیلے جنازہ اٹھایا تھا، ہم عزادار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بیویوں اگر تمہاری آغوش میں چھوٹی بچیاں ہو تو حسین کی ننھی سکینہ کو یاد کرو اور اس تربت کے آتے ہی فلک شگاف نعرے بلند ہوں تاکہ قید خانہ شام سے بی بی فاطمہ زہرا اس شہزادی کا ماتم کرتی ہوئی اس تربت کے ساتھ ہوں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ راوی کہتا ہے کبھی اونٹ کی پشت سے سکینہ گری، اندازہ کیجئے آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ٹھوکر کھا کے زمین پہ گر جاتا ہے تو آپ تڑپ جاتے ہیں ہائے سکینہ اونٹ کے پشت سے گری۔ جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، بچی کو کلیجے سے لگایا، ارے میرے لال۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس ایک فقرہ اور سننے رونے کے لیے۔ راوی کہتا ہے اس بچی کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ جب اس نے ہائے بھیا کہا تو رخسار پر تماچے لگے، جب ہائے چچا کہہ کے روئی تو تماچے لگے، جب ہائے بابا کہا تو پشپ تازیانہ پڑا۔ ایک فقرہ سنیں گے آپ۔ 11 محرم کو جب سکینہ اپنے بابا کے پامال لاشے سے لپٹی تھی تو شمر ملعون آگے بڑھا، جناب سکینہ سے کہتا اپنے بابا کے لاشے کو چھوڑ دو۔ جناب سکینہ کہتی ہے اے شمر کیسے میں اپنے بابا کا لاشا تنہا چھوڑ دوں؟ پشپ پہ اس نے تازیانہ مارا، بچی بلک کے اٹھ گئی، چچا اپنے بھتیجی کی خبر لو۔
अल्लाह। ये मसाइब बर्दाश्त करती हुई जनाब सकीना कैद खाने शाम तक गई। 10 सफर की वो तारीख आई जब साल भर कैद में रहने के बाद ये मासूमा दुनिया से रुखसत हो रही है। बाबा का सरा होश में है, मुंह पे मुंह रखे हुए फरियाद कर रही है, बाबा हमें किस पे छोड़ के चले गए। बाबा इस कमसिनी में हमारी परवरिश कौन करेगा। बाबा अरे हमारी फरियाद कौन सुनेगा। रावी कहता है ये कहते कहते बच्ची ने आंखें बंद कर ली। बीमारे करबला ने नफ्स पे हाथ रखा, फरमाया पुपी अम्मा मेरी बहना दुनिया से गुजर गई। रात की तारीकी में बाबा को कौन पुकारेगा। रावी कहता जनाब सकीना को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और मजलूमा को खुद उसके कुर्ते का कफन दिया गया। जनाजा तैयार हुआ। बस अज़ादारों ज्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ूंगा। जनाजा तैयार हुआ, इमाम अकेले हैं, आपका गरीब इमाम तन्हा है। इमाम अकेले हैं, अकेले जनाजा नहीं उठाया जाता। मेरे मौला ने अपनी फूफी ज़ैनब से कहा, ए फूफी अम्मा आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कहो सैयद सज्जाद। कहा फूफी अम्मा कितना लागर है आपका इमाम। फरमाया फूफी अम्मा सकीना के जनाजे को मेरे हाथों पे रख दीजिए। जनाब ज़ैनब ने नन्हा सा जनाजा उठाया, बीमार इमाम के हाथों पे रखा। इमाम जनाजा लेके कब्र अतहर तक आए, चाहते थे कि जनाजा कब्र में उतारे। आवाज आई सैयद सज्जाद लाओ सकीना को